اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے سورۃ الفیل۔ آف کورس سورۃ الفیل بولتے ہی سب کو ہاتھی والی کہانی یاد آتی ہے، لیکن کتنی کہانی آپ کو پتہ اور کتنا اس کا سینس آپ کو پتہ ہے، انشاءاللہ آج ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ تو ہم کریں گے انشاءاللہ سورۃ الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دی اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا حال یہ کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ اب آپ نوٹ کریں گے کہ سبحان اللہ ایک ایکسٹریکٹ سی سٹوری ہے اباؤٹ دا ہاتھی والے لوگ، ٹھیک ہے۔ اب ساری چیز آپ کو یہ بتانی ہے کہ یہ ہاتھی والے لوگ کون تھے، کیا ان کا کیا ان کی ہسٹری ہے یا کیا ان کا ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فیل میں جس طرح سے لکھ دیا، اس طرح سے کہہ دیا کہ یہ ہاتھی والے لوگوں کے ساتھ تم نے دیکھا نہیں کہ کیا ہوا، اس کا مطلب یہ کوئی ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں تمام عرب کے لوگ اس کی سٹوری جانتے تھے۔ اس کا مطلب کہ یہ کوئی ایسی سٹوری ہے جو بچہ بچہ اس سٹوری کو جانتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پتہ کریں گے کہ اس کی کیا سٹوری ہے۔ یہاں سے انٹرسٹنگ بات آپ کو یہ بتا دوں کہ سورۃ الفیل جو ہے وہ بھی مکی سورہ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے باقی آخری کی سورہ ہیں جو ہم ابھی کر رہے ہیں ساری، تو یہ بھی ارلی مکن سورز میں آتی ہے، ٹھیک ہے، سورہ فیل آلسو۔ اب اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا سٹوری ہے وہ بتانے سے پہلے مجھے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ سورۃ الہمزہ میں جو ہم نے لاسٹ ویک کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک فائنل وہ سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بیان دیا ہے، اور وہ بھی سخت سے سخت اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں ہمیں وارننگ دی ہے۔ تو سورۃ الہمزہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخت وارننگ دی ہے اباؤٹ دی آخرہ، ٹھیک ہے۔ the toughest description which can really move us۔ اور ابھی پوری بتائی رہی تھی کہ ان کو کتنی تکلیف ہوئی اس سورے کے بعد، اور ایسے بہت سارے لوگوں کو فیل ہوا ہوگا
جنہوں نے دل سے سنی ہوگی اس سورہ کو ان کے دل پہ لگی ہوگی یہ ساری باتیں. اب یہ جو 10 آخری کی صورتیں ہیں they are all about the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے, and a lot of historical background connected to these last 10 surahs. آپ کو پتا ہے نا کہ the last سورہ جو ہم نے last week کی سورۃ الہمزہ, that was about the آخرت کا بیان. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے وہ آخری سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ساری ڈسکرپشن اور ریمائنڈرز دیے ہیں اباؤٹ آخرہ. یہاں سے آج سے جو ہم آج شروع کریں گے سورۃ الفیل سے لے کر سورۃ الناس تک there is a connection. آج مجھے یہ سب بتانا اس لیے ضروری ہے اور یہ سارا بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری ہے, پھر مجھے ساری سوروں پر یہی بیک گراؤنڈ بتانا نہیں پڑے گا, کیونکہ اب سے لے کر سورہ ناس تک سورہ ناس تک the whole thing is tied together. یہ ساری سوریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, یہ ساری سوریں ایک دوسرے سے بندھی ہوئی ہیں اور یہ ساری کنیکٹڈ ہیں. صرف بندھی ہوئی نہیں ہے کہ ساری جڑی ہوئی ہیں, بلکہ ساری کنیکٹڈ بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب کس طرح کنیکٹڈ ہیں اس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کو میں کنیکشن بتاؤں گی اسپیشلی یہ سورہ اور جو اگلی سورہ ہے سورہ قریش, وہ تو بہت ہی قریبی طور پر کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پوری 10 کی 10 آیا آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ڈور میں بندھی ہوئی ہیں, یہ ایک دوسرے سے بالکل لگی ہوئی ہیں, اور and there is a reason for this. okay, جب آپ ایک جنرل آیا سنتے ہیں نا, کوئی بھی معاملے کی کوئی آیت سنتے ہیں جنرل آیا, کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ جو یہ کریں گے, ایسے لوگ جو جھوٹ بولیں گے, ایسے لوگ جو چغلی کرتے ہیں, ایسے لوگ جو سنچ ہوتے ہیں. ہمارا طریقہ کیا ہے پتہ ہے, ہم فوراً سوچتے ہیں ہاں ویسے لوگ, یہ ہمارے نیبر جیسے لوگ, یہ اس فرینڈ جیسے لوگ, یہ میری نند جیسے لوگ, یہ فلانی جیسے لوگ. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ it's about us. You're very quick to think of others in light of such ayahs. We never put ourselves into that ayah. ہم کبھی اس آیت کے ساتھ اپنے کو نہیں پرکھتے, پر فوراً ہمیں دوسرے یاد آ جاتے ہیں کہ یہ آیت تو اس پہ صحیح اترتی ہے اور یہ آیت اس پہ صحیح اترتی ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ایک ہمیں گلمپس دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتا ہے نا کہ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو لوگ ہمزہ اور لمزہ ہیں ان کے لیے کون سی سزا بنا کے رکھی اللہ نے؟ حطمہ. حطمہ کیا ہے؟ کرش کر دینے والا. اللہ تعالیٰ نے حطمہ جو سزا رکھی ہے وہ ایسی سزا ہے جس میں کرش کر دیے جائیں گے, اور ایسا ویسا نہیں, ایسا کرش جیسے پیروں کے نیچے دبا کر کرش کیا جاتا ہے. اگر چنا پیروں کے نیچے آ جائے, کچل جائے, تو کیا بن جاتا ہے؟ پاؤڈر. اور میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ یہ چیز ایسے کرش کر دے گی, ایسے کرش کر دے گی کہ وہ کہتے ہیں نا ہڈیوں کا سرما بن جائے گا. Okay, sorry about it. ہاں جی, تو I was telling you. Okay, ابھی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم جنرل ایک یونیورسل وارننگ کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ بتاتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں اس کی اور اس کی طرف ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کر رہا ہے اس وارننگ کو اسپیسیفکلی ٹو قریش. اٹس ناٹ اے جنرل وارننگ, اٹس ناٹ اے جنرل یونیورسل وارننگ, اٹس اے وارننگ ٹو قریش, اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ڈائریکٹنگ اٹ اسپیسیفکلی ٹو قریش. یہ جو 10 سورahs ہیں they are together for the same thing because they have to do with the historical background
the happening in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's life at that point of time. جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا اس وقت، اس زمان میں، اس وقت کے جو حالات تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس وقت جو بھی ہسٹوریکل ان کے اوپر گزر رہی تھی، یہ 10 سورہ اس سے مخاطب کر رہے ہیں، ایڈریس کر رہے ہیں آڈینسز دا قریش. ذہن میں رکھیں کہ سٹی آف مکہ، مکہ کا جو شہر ہے اسے بکہ کہا جاتا تھا، با سے، میم سے نہیں. اور ایون کہیں لیبنیز، جہاں پہ لیبنان میں یہ کرسچن اور مسلمز کی جو بھی کنفیوژن تھی، وہاں بھی ایک بہت بڑا سا انہوں نے بنایا تھا، اس کو بھی انہوں نے بالبک کہا تھا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ یہ بھی مکہ کے اس میں بنا تھا. آج ہم اس طرح اس کی بات کریں گے. تو اینی وے دس از سٹی آف مکہ، جسے کسی زمانے میں بکہ کہا جاتا تھا، اور اس کی ایک لانگ ہسٹری ہے مکہ کی. آپ کو پتہ نہیں کتنی پتہ ہے مکہ کی ہسٹری، اور میں پوری ہسٹری پر نہیں جا سکتی ابھی. اگر میں پوری ہسٹری کراؤں گی تو شاید اس کے لیے مجھے الگ 2-3 دن لگ جائیں گے، لیکن ہم کریں گے، وہ سیرہ میں ہم کریں گے انشاءاللہ. جب ہم قرآن فنش کر لیں گے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس کو مکمل کرنے کے لیے انشاءاللہ. جب بھی ہم سیرہ کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں مکہ کی ہسٹری کرنی پڑے گی. تو میں نے سوچا آج میں اس کے ہائی لائٹس کرنا پڑے گا مجھے، کیونکہ سورہ فیل سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ ہاتھی والے کیوں آئے تھے، کون لوگ تھے، کیا اس وقت حالات تھے، اس لیے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو جنرلی پتا ہے کہ مکہ کی جو ہسٹری ہے وہ کیا ہے، لانگ ہسٹری ہے. مکہ کیسے آباد ہوا تھا، آپ کو اور مجھ کو کیا پتا ہے کہ یہ ایک ریگستان کا ٹکڑا تھا، بالکل ریت تھی، اور یہاں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی نشانی نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا یہ پوائنٹ پہ جا کر ہاجر کو اور اپنے بچے کو چھوڑاؤ، اور میں ان کو دیکھوں گا، تم چھوڑاؤ بس وہاں پہ. جب وہ اس کو چھوڑ کر مڑ کر جا رہے تھے تو ہاجر نے پکار کے پوچھا تھا کہ کیا تم مجھے ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاؤ گے اس جگہ اکیلا، اس ریگستان میں اکیلا، اس بچے کے ساتھ؟ انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، انہوں نے صرف نوڈ کیا اور چلتے گئے. پھر اس نے پوچھا کیا تمہیں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ دو؟ انہوں نے پھر نوڈ کیا. ان کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے. لیکن اگر میں یہ کہتی ہوں کسی کو تو کوئی کہتا او اتنی بھی ہمت نہیں تھی، وہ تو نبی تھے. ارے نبی تھے تو انسان بھی تو تھے. 100 سال بعد ان کو ایک بچہ ہوا تھا. سیکریفائس تو دیکھو، اللہ کی حکم کی تابع داری، فرما برداری تو دیکھو. کیا میں اور تم کر سکیں گے کہ جا کے ریگستان میں اپنے بچے کے ساتھ کسی کو چھوڑ آئے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ یہ کر رہے تھے کیونکہ ان کو اللہ کا حکم تھا، بس تم یہ ایسے کر دو، باقی مجھ پہ چھوڑ دو، بچہ میں نے دیا ہے، میں خود سنبھالوں گا، تم چھوڑاؤ. اور آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے ہسٹری کیا ہے. ہم بقرہ عید مناتے ہیں، اور ابھی آنے والی ہے بقرہ عید، پھر ہم اس کا ذکر کریں گے کہ جو جد و جہد ہاجر نے کی، یہاں سے وہاں دوڑی، صفا سے مروہ دوڑی، کس طرح وہ بچے کو چھوڑ کر، اور کس طرح انہوں نے پیر مارے، اور پھر کس طرح جبریل علیہ السلام نے کی مدد سے پھر وہ سارا پانی نکلا، اور زمزم آج تک ہم پی رہے ہیں. اور اس پانی کی وجہ سے آبادی شروع ہوئی. جرہم کا قبیلہ تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا. کیوں گزر رہا تھا؟ کیونکہ یہ گزرگاہ ہے ٹریڈرز کے لیے، مرچنٹس کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. تو جرہم والے انہوں نے سوچا یہاں کا پانی اچھا ہے، ہمیں اچھا لگا، تازہ لگا، اس سے ہم تازہ دم ہوئے. ہمیں 2-3 دن جو ہم رہے اور یہ پانی پیا اچھا لگا. بس پوچھو اس خاتون سے کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں، بسیرا ڈال لیں ہم؟ اس نے کہا بسیرا ڈالو، یہاں رہو، لیکن پانی پہ میں آپ کو کنٹرول نہیں دوں گی، پانی will be under me. And so they started living and established this place. تو مکہ میں
کعبہ کس نے پھر بنایا؟ تو کعبہ واز بلٹ بائی ابراہیم علیہ السلام وتھ ہز سن اسماعیل علیہ السلام. یہ بھی آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے بیٹے کو لے جاؤ اور کعبہ کی تعمیر شروع کرو. پھر انہوں نے کعبے کی تعمیر شروع کری, ٹھیک ہے, اور کعبہ انہوں نے تعمیر کیا. تو کعبہ واز بلٹ بائی ابراہیم علیہ السلام اینڈ اسماعیل علیہ السلام. اور یہ ہسٹری کا یہ ایک نقطہ تمام قریش کے لوگ جانتے تھے, چاہے وہ مسلمان نہیں تھے, مشرک تھے, لیکن ان کا یہ بیلیف تھا کہ یہ گھر خدا کا گھر ہے اور یہ ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا ہے. اور اسماعیل کو تو وہ بچپن سے جانتے تھے کیونکہ وہ تو پلے بڑے ہی وہیں تھے. تو انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل کا بھی ایک مجسمہ بنا کر کعبے کے اندر رکھ چھوڑا تھا. Besides that, there were other many statues of many other righteous people جو ان کے ساتھ, جو ان کے درمیان گزرے. اس طرح 360 بت کعبے کے اندر آ چکے تھے اب تک. سال ہر سال جیسے جیسے اچھے لوگ آ کے گزرے وہ ان کے مجسمے بناتے رہے اور کعبے کے اندر بھرتے رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تو who is the founder of مکہ اور کعبہ؟ it is ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے, اب انہوں نے وہاں پر جب یہ کعبہ بنا رہے تھے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اب اس دعا کو دو طریقے سے بیان کیا گیا, دو جگہ آئی ہے دعا, اور دونوں جگہ دعا ایک سی لگتی ہے. میں آپ کو صرف اس کا ڈفرینس سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا فرق تھا. ایک سورہ ابراہیم میں دعا ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ تو اس گھر کو یہاں تو اس شہر کو آباد کرنا اور پیسفل بنانا. پھر سورہ بقرہ میں دعا ہے یہی والی کہ اے اللہ تو اسی شہر کو پیسفل بنانا اور اس کو آباد کرنا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ یہ دعا بتاتا ہے تو وہ کوٹ یوں کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ میک دس سٹی پیسفل. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تو اس شہر کو سیف اور سیکیور اور پیسفل بنا دے. سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے کہ دعا کے معنی دعا اس طرح بتاتے ہیں کہ اللہ میک دس اے پیسفل سٹی. دونوں میں فرق ہے, سیم نہیں ہے. اچھی طرح سے نوٹ کریں, یہ سیم نہیں ہے. ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میک دس سٹی پیسفل سورہ ابراہیم میں, سورہ بقرہ میں کہہ رہے ہیں میک دس اے پیسفل سٹی. So what is the difference between the two? دونوں ایک سی نہیں ہیں باتیں. ٹھیک ہے, Now دنیا میں کسی چیز کو سروائیو کرنے کے لیے, کسی چیز کو پھولے پھلنے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ کوئی بھی جگہ ہو, کوئی کمپنی ہو, گھر ہو, کچھ بھی لے لیں آپ, کسی چیز کو سروائیو ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو؟ دو چیزوں کی, پیس اینڈ پراسپیرٹی. ٹھیک ہے, امن اور مجھے پراسپیرٹی اردو میں نہیں آتا ہے. اینی وے, اوکے, سو پیس اینڈ پراسپیرٹی یہ دو چیزیں ہیں کہ امن ہو اور ہاں خوشحالی. ٹھیک ہے, امن اور خوشحالی یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. Now one of them alone is not enough. اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس امن ہے, سب امن سے رہتے ہیں اس ملک میں, کوئی جھگڑا نہیں کر رہا, تو دیٹ از امن. ٹھیک ہے, یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا, کوئی پروسیشن نہیں نکل رہا, کوئی الیکشن نہیں ہو رہے, جھگڑے نہیں ہو رہے, تو امن ہے. لیکن قحط ہے, سب بزنس ڈاؤن ہے, کچھ بھی نہیں چل رہا, پھل پھول نہیں ہے, فروٹ نہیں اگ رہا, کچھ امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہے, کوئی بزنس نہیں ہے, اکانومی زیرو. تو میں امن کے ساتھ کیا کروں گی؟ میں دوسری جگہ ڈھونڈوں گی جانے کے لیے. بے شک تھوڑا امن میں آگے پیچھے ہو,
کچھ تو مجھے ملے نا جینے کے لیے بھی. تو یو نیڈ بوتھ ٹوگیدر. یا پراسپیرٹی ہو بہت زیادہ, جیسے ہم ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں بہت پراسپیرٹی ہے, ٹھیک ہے, آپ سوچیں گے میں اتنے پاؤنڈ اور اتنے ڈالرز کما لوں, لیکن آپ رات کو اکیلے باہر جانے کے لیے ڈریں گے کہ کوئی مجھے مگ نہ کر لے, کوئی مجھے لوٹ نہ لے, ایک گن پوائنٹ پر ایک چھری لگا کر کوئی مجھے مار نہ ڈالے کہ میں اسکارف پہن کے گھوم رہی ہوں یا میری داڑھی ہے. آپ کو پراسپیرٹی ہے, پیس نہیں ہے, تو اٹس ناٹ کمپلیٹ. آپ کو پیس ہے اور پراسپیرٹی نہیں ہے تو بھی اٹس ناٹ کمپلیٹ. یو نیڈ بوتھ to think that that place is successful, okay, that you can survive here with peace and prosperity. You survive here in a successful manner, ٹھیک ہے. okay, so now اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام, he is being named as the leader of this ummah. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا, اور میں نے آپ کو جب پروفٹ سٹوریز بتائی تھی تب بھی میں نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح انٹروڈیوس کیا تھا کہ ہی از دا فادر آف دی انبیاء. ہی از بین گیون دا ٹائٹل آف ابو الانبیاء. ہی از دی ابو آف آل دی انبیاء. اوکے, سو ہی از ابو الانبیاء. تو اب یہ دیکھیں آپ کہ ابراہیم علیہ السلام وہ پروفٹ ہیں جو لیڈر ہیں آف our deen. He is the leader. He made Kaaba. He established Makkah and he built the Kaaba. And ہم اسی کی لیگسی کو فالو کرتے ہیں, جو انہوں نے قدم اپنے چھوڑے ہیں ہم اسی پہ چل رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام سنت کو اپنایا اور اپنی امت تک پہنچایا. کس کی سنت کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو. یاد رکھیے آپ 5 وقت اپنی نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, جس میں آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے وہ بلیسنگز عطا کر, وہ برکات اور وہ صلوات عطا کر جو تو نے ابراہیم اور اس کی امت آل کو دیا, بالکل ویسی مجھے بھی عطا کرنا. کیوں؟ کیونکہ he is the ابو الانبیاء. ہم ان کے قدموں کے پیروں کے نشان پر چلنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے اسٹیبلش کیا دین, جو ان کی سنتیں تھی ہم اس پہ چل رہے ہیں. ہمارا حج عمرہ سب ان کی پیروی میں ہے. انہوں نے کیسے کیا تھا, ٹھیک ہے, چاہے وہ ختنہ ہے, چاہے وہ جو بھی ایون فار دا برتھ آف اے چائلڈ جو بھی ہم رسومات کرتے ہیں, اور میں نے آپ کو بتا دیا حج اور عمرہ میں جو بھی سب کچھ اٹس لائک whatever ابراہیم علیہ السلام went through we follow him, ٹھیک ہے. اور درود ابراہیمی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے اس کے لیے کہ we are saying it 5 times a day, کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح برکات اور صلوات عطا کر جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو عطا کیا, ٹھیک ہے. اور ان کی آل میں تمام انبیاء آ گئے کیونکہ ہی از دا فادر آف آل دی انبیاء, ٹھیک ہے. اچھا, اب دیکھیں گے کہ now we understand that he's been made the imam, the leader of all the Muslim men, okay. okay, now all Muslim men in their own right, in their own homes, in their own lives, they are also imam and leader for their own family, for their community, for their society, for their tribe, ٹھیک ہے. آپ کو یہ میں ٹرائب کا اس لیے بتا رہی ہوں, بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اسلام اس وقت جب سعودی عرب میں جب اسلام اس میں آیا, جس ٹائم پر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگ ٹرائبس کے حساب سے, قبیلوں کے حساب سے پہچانے جاتے تھے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ قریش کے قبیلے سے تھے, ٹھیک ہے. اور قریش کا قبیلہ واز ون آف دا obviously نوبل سارے لوگ تھے اس میں, یعنی they were very
you can't say they were educated or affluent, but they were the people with noble lineages. Okay, اسی طرح مانا جاتا تھا کہ بھائی خاندان دیکھا جاتا تھا، جسے ہم اردو میں خاندان کہتے ہیں، عربک میں اسے قبیلہ کہا جاتا ہے. تو قبیلوں کا ایک نام ہوتا تھا، وہ جو بھی قبیلے کا سردار ہوتا تھا اس کے حساب سے نام چلتا تھا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہاشم کی اولاد میں سے تھے. ٹھیک ہے، تو جو بھی لیڈر بن جاتا ہے آپ کے قبیلے میں، اس کے حساب سے اس کا نام، اس قبیلے کا نام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے فار انسٹنس اگر میں مرزا ہوں، اوکے، تو مرزا کسی کا نام نہیں ہے ہماری فیملی میں. مرزا از دا ٹرائبل نیم. I belong to the tribe of مرزا. اوکے، سب کے اپنے اپنے نام ہیں، میرے باپ کا نام ہے، دادا کا نام ہے، پردادا کا نام ہے، but we are from the tribe of مرزا. اوکے، which is of course from the word میرزادہ، یعنی they were the noble people who were امیر زادے تھے، تو اس لیے وہ مرزا وہاں سے نکلا تھا. of course ہر قسم کے مرزاؤں کی الگ ہسٹری ہوگی، لیکن بتانے سے مقصد یہ ہے کہ یہ قبیلے ہیں. Like for instance, if there is a surname called Khan, Sheikh, these are not قبیلے. So don't think کہ ہمارا surname جو ہے خان اور شیخ ہے تو ہم قبیلے ہیں. نہیں, they are not قبیلے. Those were titles given to the revert Muslims, جن کو اپنے باپوں کا نام ہٹانا تھا اور ان کو عقل نہیں تھی کہ ہٹا نہیں سکتے، تو انہوں نے خان اور شیخ لگا دیا as a title. It's a title, it's not a قبیلہ. قبیلہ کہتے ہیں اس کو جس کی آپ فاؤنڈیشن، اس کی روٹ، اس کی ہسٹری اس قبیلے کی پتہ کر سکیں. جیسے اوس اور خزرج کا قبیلہ ہے، قریش کا قبیلہ ہے، تمیمی قبیلہ ہے. اگر آپ سننے جائیں تو میں آپ کو سارے قبائل جتنے بھی ہیں ان کے نام بتانا شروع کر دوں گی. دے آر ویل نون قبیلے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ وائی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا قبیلہ. بیکاز ابراہیم علیہ السلام when he made دعا he said, اللہ سبحانہ وتعالی میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ان سب کو دیں جو آپ کو بلیو کریں اور یوم آخرت پر بلیو کریں، اور انہیں چھوڑ دیں جو نہیں بلیو کرتے. انہیں کوئی ضرورت نہیں کچھ بھی دینے کی. پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا کا کس طرح جواب دیا؟ انہوں نے کہا میں انہیں بھی دوں گا جو مجھے مانیں گے اور یوم آخرت کو مانیں گے، اور انہیں بھی دوں گا جو نہیں مانیں گے، کیونکہ مخلوق میری ہے، میری مرضی میں جس کو دوں اور جتنا دوں اور جب بھی دوں. ٹھیک ہے. تو دس از ہاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ ریپلائڈ ہز دعا. اور یہ کیوں بتا رہی ہوں، اس کا بھی ایک ریزن ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ جب سورہ فیل کا جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جب یہ واقعہ پیش آیا، ابھی میں واقعہ اور ہسٹری بتاؤں گی. ابھی میں صرف ایک انٹروڈکشن دے رہی ہوں آپ کو، چھوٹا معمولی سا. تو ابھی یہ معمولی سا انٹروڈکشن چل رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے، پھر ہسٹری بتاؤں گی تھوڑی سی اس کی. اور میرا ٹائم پہ نظر ہے خود انشاءاللہ. And when it is time up, I will close and I will set up another time to do the remaining lecture because it will be very difficult to do all together today. اچھا، تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو ہر ایک کو یہ قصہ یاد رہ گیا کہ بھئی ہاتھی والے آئے تھے اس شہر میں، اور ہاتھی والوں نے کعبے کو ڈھانے کی کوشش کی تھی، اور کعبے کے سارے لوگ بھاگ گئے تھے، جا کے ماؤنٹنز پہ بیٹھ گئے تھے، چھپ گئے تھے. کوئی نہیں تھا ٹو ڈیفینڈ کعبہ. There was no fight. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو جو ابرہہ کی آرمی آئی تھی وہ مکہ کو اسپیشلی کعبہ کو کرش کرنے کے لیے آئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فراہم کیا مکے کو اور اپنے گھر کعبہ کو؟ کیا فراہم کیا؟ امن، سیفٹی. اللہ ڈیفینڈڈ اینڈ پروٹیکٹڈ his own house. ٹھیک ہے، تو اللہ نے سیفٹی دیا. تو نیکسٹ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ talks about the caravans will go from this land without being touched because they are the custodians of this holy shrine, of this holy Kaaba.
So prosperity is fulfilled. That's Surah Quraysh. Very important for you to connect these surahs. تو میں اس وقت آپ کو صرف سوروں کا کنیکشن بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل، یہ بہت مختصر سے بس ایک کرکس بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو کنیکٹ کر سکوں سب سے. اس کے بعد ہم اس کی ہسٹری کریں گے. ابھی میں صرف کنیکشن آف آل دا سوراز بتا رہی ہوں کہ دیکھیں کعبہ اٹیک ہوا، کعبے کو ڈیفینس کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ڈیفینڈ کیا، پروٹیکٹ کیا، کسی کی جان نہیں گئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منہ کی مات دی. وہ بھی تو اللہ تعالیٰ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ قریش کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے اب یہاں سے جو کاروان گزریں گے ان ٹچ گزریں گے، انسکیتھ گزریں گے، کوئی ان کو پکڑے گا نہیں، اٹیک نہیں کرے گا، کوئی لوٹے گا نہیں. اور یہ سیفٹی اور سیکیورٹی اس لیے ملی ہے آپ کو کیونکہ آپ کسٹوڈینز ہیں آف کعبہ. پھر پوائنٹ یہ تھی کہ آر دے وردی آف ابراہیم's دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ کیا یہ قابل تھے. دیکھیے آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگی، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں مانگی، اپنے باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں مانگی. انہوں نے صرف یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ تجھے یقین کریں، تیرا ایمان کریں، اور جو لوگ ایمان لائیں آخرت پر، تو ان کو عطا کرنا. So Allah subhanahu wa ta'ala replied to dua saying he will give to all, even to those who don't believe. So now we come to the point کہ کون لوگ وردی ہیں اس دعا کے، ڈیزرونٹ ہیں، اور کون لوگ نان ڈیزرونٹ اور نان وردی ہیں اس دعا کے. یعنی کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس دعا کے قابل تھے، جو ڈیزرو کرتے تھے یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی، اور کون لوگ ہیں جو اس دعا کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے. تو اس کے سورہ قریش کے بعد والی سورہ کون سی ہے؟ سورہ ماؤن. اس کو کنیکٹ کیجئے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتا ہے نا کہ تم سب کا باپ ایک ہی ہے. تو اس باپ کی اولاد میں وردی بھی ہیں، ان وردی بھی ہیں، فرینڈز بھی ہیں، اینمی بھی ہیں، بلیورز بھی ہیں، نان بلیورز بھی ہیں. آدم علیہ السلام تو ایک ہی ہے نا، حوا ایک ہی ہے، ان کی سب اولاد ہے نا. اب ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان بن گیا اور مسلمانوں میں اتنے سیکس بن گئے، کوئی کرسچن بن گیا، کرسچنز میں اتنے سیکس ہیں، کوئی جو بن گیا، کوئی مشرک بن گیا، کوئی کافر بن گیا، کوئی کچھ بھی نہیں بن سکا. جو بھی ہے سب اسی ماں باپ کی اولاد میں سے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے مانتے ہیں اور پکارتے ہیں وہ اس دعا کے انڈر میں آتے ہیں، اور کچھ اس دعا کے حقدار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو کون ہے حقدار؟ اب سورہ ماؤن میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں. نماز کے اوپر سارا ڈالا انہوں نے کہ نماز پڑھنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، they are the people who are the right people. ٹھیک ہے، یہ سورہ ماؤن میں ہے. پھر اس میں بھی جو وردی لوگوں کا میں ابھی آپ کو جو بتا رہی تھی کہ وہ کون سے ہیں اور ان کو کیا ملے گا، تو سورۃ الکوثر آ جاتی ہے سورہ ماؤن کے بعد. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. جو نماز قائم کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے نہریں بنا دیں، کوثر کا پانی انہیں ملے گا. یہ وردی لوگ ہیں، ان کے لیے ایک خاص ویل ہے، وہاں پر ایک خاص ویل ہے کوثر کے نام سے، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے اپنی امت کو. یہ وہ امتی ہیں جو ڈیزرونٹ ہیں. اب آپ دیکھیں ہم کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے سورہ فیل سے قریش کنیکٹ کیا، قریش سے ہم نے ماؤن کنیکٹ کیا، ماؤن سے ہم سورہ کوثر تک آئے ہیں. ٹھیک ہے،
ابھی باقی ہے نا ہمیں 10 سورہ کا کنیکشن آپ کو بتانا ہے پہلے, اس کے بعد میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاؤں گی انشاءاللہ. اوکے, سو سورہ کوثر آ گئی, that talks about ہوا وادی. اوکے, now if you see in سورۃ الکوثر, اس میں آخری آیت ہے نا ان شانئک هو الابتر. اچھا وہ ڈیٹیل تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی جب ہم سورہ کوثر کریں گے. پوائنٹ یہاں پہ صرف یہ بتانے کی ہے that these are the people, okay, who are the people of prayer and sacrifice. یہ وہ لوگ ہیں جو صلاح, ذکر اور قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں, جو اللہ کے لیے قربان ہو جاتے ہیں, اللہ کے لیے کچھ بھی قربان کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں, چاہے وہ مال کی قربانی ہو, جان کی قربانی ہو, کسی بھی قسم کی قربانی ہو, وہ اللہ کی راہ میں پیچھے نہیں ہٹتے, نماز کو قائم کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں. These are the people who will be given حوض کوثر کا پانی. اب اس میں اگین the same thing goes کہ لیگیسی آف ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی یہ لیگیسی ہے کہ ان سے کہا بیٹے کی قربانی دے دو, انہوں نے بیٹے کی قربانی دے دی. انہوں نے ان سے کہا کہ تم اس عورت کو جو تمہاری بچے کی ماں ہے, اس کو اور اس چھوٹے سے بچے کو جو تم کو 100 سال بعد پہلی بار تم نے بچے کی ایک فیل کیا کہ تم باپ بنے ہو, جا کے انہیں ریگستان میں چھوڑ آؤ. کتنی بڑی قربانی اللہ نے مانگی ان سے. انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا, اٹھایا, ان کو لے جا کر چھوڑ دیا, ان سے کچھ بتایا بھی نہیں, کیونکہ ان کو بتاؤں گا تو چلیں گے نہیں, پورا راستہ آرگیومنٹ ہو جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے. اسے خاموشی سے چھوڑ کے بس چلے جانا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے وہ خود ہی سنبھال لے گا. ٹھیک ہے, تو یہ لیگیسی کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. ٹھیک ہے, تو اب تک ہم کیا کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی دیکھ رہے ہیں فرام سورۃ الفیل سے ہم کنیکشن لیتے ہوئے. قریش, ماؤن, کوثر ہو گیا. اس پوری لیگیسی میں آپ کو کیا لیگیسی نظر آ رہی ہے ان کی؟ میں نے آپ سے کیا کہا کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کو جب آپ دیکھیں گے, شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے پوری انسانیت صرف دو ٹائپ کے لوگوں میں ڈیوائیڈڈ ہے, بلیورز اینڈ نان بلیورز. یا آپ اللہ کو مانتے ہیں یا آپ اللہ کو نہیں مانتے, یا آپ اللہ کو فالو کریں گے, تابعداری کریں گے, فرما برداری کریں گے, یا آپ نہیں کریں گے. there is no third thing. یہی دو ہیں بس. اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ ڈویژن کرے گا, اس کے بعد اس میں کیا ڈائسیکشن کرنا ہو تو بات کی بات ہے. پہلا ڈویژن یہی ہے کہ تم اللہ کو ماننے والے ہو یا اللہ کو نہیں ماننے والے ہو, ایک طرف ہو جاؤ. دو ٹیمز ہیں صرف. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں ہم کہاں تک پہنچے. ہم پہنچے تھے سورہ کوثر تک. ٹھیک ہے, سورہ کوثر پہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیکریفائس کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ساری لیگیسی کہاں چل رہی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی چل رہی ہے, بلیورز نان بلیورز. اب تک وہی ڈویژن چل رہا ہے. نیکسٹ سورہ کیا ہے؟ سورہ کافرون. سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دو ان لوگوں سے, قل یا ایھا الکافرون, ان لوگوں سے کہہ دو, ان کافروں سے کہہ دو کہ تم جس کو مانتے ہو میں اس کو نہیں مانوں گا, جو میں مانتا ہوں اسے تم ماننا نہیں چاہتے, لکم دینکم ولی دین, تم تمہارے دین پہ میں میرے دین پہ. سیپریٹڈ, یا تم مسلمان ہو یا کافر ہو. there is no in between here. ماننے والے ہو یا نہیں ماننے والے, اس طرف ہو جاؤ یا اس طرف ہو جاؤ, you decide which side you are on. ٹھیک ہے, تو کیا ہو گیا اب جب دو سائڈز بن گئی تو کیا ہو گیا؟ میں یہ ایک پرو رہی ہوں چین آپ سب کے لیے, پلیز اس کو ذہن میں رکھیں. یہ وہ 10 سورے ہیں جو ہم نماز میں آلموسٹ ایوری ڈے پڑھتے ہیں, بچوں کو بھی یہی 10 سورے یاد کرائی جاتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, پر میری دادی نے مجھے سب سے پہلے یہ 10 سوریں میمورائز کرائی تھی, اور وہ یہ کہتی تھی کہ میں نے ایم ای کر لی ہے. مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب تھا, شاید کوئی سندھی کا ورڈ ہے which I'm not really aware of the meaning. I was a very young child, I think I was maybe
6 years old or something. So she used to tell about it कि I've completed the 10 surahs with meaning of course. اور انہوں نے مجھے میمورائز کرا لیا تھا اور اس کی اہمیت وہ کچھ بتایا کرتی تھی. تب میں بہت مسچیویس تھی, ٹھیک سے نہیں سن رہی ہوتی تھی. بعد میں نے بہت کچھ سنا ان سے, لیکن وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ مگر وہ اس کی بہت اہمیت بتاتی تھی. کل جب میں یہ سارا کچھ پریپیئر کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کتنا زبردست لنک ہے ان 10 سوروں کا, اور اسی لیے اس کی بہت اہمیت ہے. تو اس کو لنک کریں تو آپ کو ہمیشہ یہ 10 سورے یاد رہیں گے, اور اس کا لنک سمجھ میں آئے گا کہ کتنی جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے, اور یہ کیوں اس طرح سے کمپائل کری گئی ہیں. تو اب میں کر رہی تھی آپ کے ساتھ سورہ کافرون. تو سورہ کافرون میں ہم نے کیا کیا, لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا, کافر اور مسلمان. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, تم جسے عبادت کرتے ہو ہم نہیں کریں گے, ہم جس کی عبادت کرتے تم نہیں کرنا چاہتے ہو, الگ الگ ہو گئے. تو ایک وہ لوگ ہو گئے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ایک وہ ہو گئے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے. تو 2 پارٹیز بن گئی. جب ایسی 2 پارٹیز ہوں جہاں پہ دونوں میں اپوزیشن ہو, تو what starts happening? There is conflict, there is war, there is opposition. Because اب بالکل ہم ایک دوسرے کے اگینسٹ ہو گئے. آپ ماننے والے, میں بالکل ماننے والی نہیں ہوں, یا میں ماننے والی ہوں, آپ اس کو بالکل ماننے والے نہیں ہیں. تو اب ہم 2 ٹیمز ہو گئے. جب اس طرح کی بٹوارا ہو جاتا ہے نا لوگوں میں, بلیف اور ان بلیف میں, conflict and war will take place. It will take place. لڑائی ہو کے رہے گی, کچھ نہ کچھ بات پہ لڑائی ہو جائے گی. There will be a conflict. If there is not a war, there will be a conflict. And if there is a war, then there is a war. Because there are 2 oppositions now. تو کافر اور مسلمان سورہ کافرون میں آ گیا. تو when there is a war, what do you expect from that war? کہ ہمیں جیت ملنی چاہیے نا, کیونکہ ہم سیدھے راستے پہ ہم اللہ کو بلیو کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ بتاتا ہے سورہ کافرون کے بعد سورہ فتح, اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ آ گئی اللہ تعالیٰ کی مدد جس سے آپ کو فتح حاصل ہوگی. قریب ہے, فتح قریب. جہاں کانفلکٹ آیا, آپ سپلٹ ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہیں پر یہ پیغام بھیج دیا, گھبرانا نہیں. جو بھی تم سیکریفائس کر رہے ہو, پریئر کر رہے ہو, اپنے دین پہ جمے ہوئے ہو, تم اس کی عبادت نہیں کرنا چاہ رہے, کسی اور کو غلط فالو نہیں کرنا چاہ رہے, تم کافروں کے بیچ میں نہیں جانا چاہ رہے, اس کانفلکٹ میں آ گئے ہو, تم سے اپوزیشن ہوگی. اگر کسی نے تم سے لڑائی کری تو پھر تمہاری فتح قریب ہے. Now look at the connection of the surah and the next one. Okay? Now this is a big thing. Victory is a big thing. It's not a small thing. آپ کے belief is one thing. آپ کی sacrifice is another thing. آپ کی نماز صلاح اذکار is ایک چیز. آپ کو جیت مل جانا یہ تو بہت بڑی چیز ہے نا. آپ کے پاس آرمی ہے, آپ کے پاس سولجرز ہیں. اگر آپ اکیلے بھی ہیں تو اللہ کی جیت آپ کے لیے آئے گی. You will be victorious if you are continuing with this legacy. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, اگر آپ اپنا دین سنبھال رہے ہیں, لکم دینکم والا معاملہ رکھ رہے ہیں, اگر آپ نماز قائم کر رہے ہیں, اگر آپ yes, azan is being called, but it's okay. I can continue the lecture. That's what I've learned recently, so I'm going to continue, inshallah. Jazakallah khair, Farhad, for informing me. So what I was telling was that سے آج پانی اتنا جائے گا میرے کہ it's difficult to look also. So اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی گرانٹ تمہیں یہ ملے گی ان سب چیزوں کو فالو کرنے کی, سیکریفائس کرنے کی, نماز قائم کرنے کی, غریبوں اور مسکینوں کو ولا یحض علی طعام المسکین,
کہ سورہ معاون میں کیا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، مسکینوں کو کھانا دیتے ہیں، مسکینوں کو یو آر لوکنگ آفٹر دیم. یہ بہت بڑی چیز ہے. تم اس پہ قائم رہو اور لکم دینکم کا معاملہ رکھو، اس کے بعد تمہیں فتح حاصل رہے گی. ٹھیک ہے. بٹ بیفور میجر وکٹری دیر آر اسمالر سائنس. کیسے؟ دیکھیں، سڈنلی طوفان نہیں آتا ہے، آؤٹ آف اے بلو طوفان نہیں آتا ہے، پہلے اسمال سائنس آتے ہیں. کس طرح؟ میں آپ سے کہتی ہوں بہنوں، آپ نے دیکھا کہ بادل ہیں، گہرے کالے بادل ہیں، لگتا ہے بارش ہونے والی ہے. اب اور زیادہ بادل ہیں، گرج چمک بھی شروع ہو چکی ہے، پھر موسلا دھار بارش پڑتی ہے، دھڑام دھڑوم ہوتی ہے. تو وی ایکسپیکٹڈ، کیونکہ اس کی چھوٹی سائنس آ چکی تھی. وی ور ایکسپیکٹنگ کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، کیونکہ اٹس بیکم ڈارک، کالے بادل ہیں، بجلی چمک رہی ہے، گرج آوازیں آ رہی ہیں، تو کچھ آنے کو ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی سائنس آ گئی ہیں. یا کہیں سے ہلکی ہلکی دھول مٹی اڑ رہی ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ سینڈ اسٹارم آنے والا ہے، بیکاز آئی کین فیل کہ بہت سینڈ اڑ رہی ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اتنا سینڈ اسٹارم ہو جاتا ہے کہ آپ کی ویزیبلٹی نیل پہ آ جاتی ہے. یا فوگ جب ہلکی شروع ہوتی ہے پھر زیادہ گہری ہو کر یہاں پہ ایک ٹائم پہ فوگ ایسی ہو جاتی ہے. میں نے تو ایسے ٹائم پہ میں نے فوگ میں گاڑی چلائی ہے جس میں میں نے اندازے پہ گاڑی موڑی ہے، اندازے پہ گاڑی کو لیفٹ یا رائٹ ٹرن دیا ہے، ویزیبلٹی واز زیرو. مجھے اپنی گاڑی سے 1 فٹ تک کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اتنی ویزیبل. لیکن یہ اچانک سے نہیں ہوتا ہے، ہلکا 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 ڈیولپ ہو کے پھر it covers the atmosphere with that. تو چھوٹی سائنس پہلے آتی ہیں، اس کے بعد بڑی سائن آتی ہے وکٹری کی. ٹھیک ہے. اب وکٹری کی بات کر رہے تھے ہم. میں تو یہ آپ کو ایک مثال دے رہی تھی کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے بڑی سی تو اس کی پہلے سائنس دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ وکٹری کی بات کر رہے ہیں. کہاں پہ؟ سورہ فتح میں، کہ فتح قریب، بس نزدیک ہے، آ رہی ہے بس تمہارے لیے مدد اللہ کے پاس سے، اور تمہیں فتح حاصل ہوگی. تم صبر کرو، تمہیں فتح حاصل ہو کے رہے گی. تم صحیح رستے پہ رہو، یتیم کو اور مسکین کو دیکھو، بھولنا نہیں، انہیں کھانا کھلانا اور ان کی دیکھ ریکھ کرنا ہے تمہارا کام ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا اچھی طرح سے کلیئر کر کے. وہ پھر ہم آئیں گے اس سورہ پہ تو پھر ایک بار اس کو بتائیں گے کہ مسکین بھیک مانگنے والا نہیں ہے، مسکین فقیر نہیں ہے، مسکین غریب نہیں ہے. مسکین وہ ہے جسے کہتے ہیں نا وائٹ کالرڈ پیپل who cannot ask for help, who cannot tell their problems. They are the miskin. That you know their condition, you know they need it, you help them. یتیم وہ آ کے آپ سے مانگے گا نہیں، اس کی ہیلپ کر. تبھی یتیم اور مسکین کا ذکر ہے کہ وہ آپ سے آ کے کہیں گے نہیں دیجیے ہلو جی میں یتیم ہو گئی ہوں ذرا آپ مجھے کچھ دے دیں. ایسے نہیں ہوتا ہے. یتیم ہو سکتا ہے کسی اچھے گھر کا ہو لیکن اب باپ مر گیا، ماں مر گئی، کوئی نہیں دیکھنے والا. مسکین ہو سکتا ہے کوئی ایسے سچویشن سے گزر رہا ہو جس کے پاس کچھ نہیں ہے اپنے لیے، لیکن وہ مانگ نہیں سکتا کیونکہ وہ کل تک اچھی سچویشن میں تھا، آج اچانک سے کسی غلط سچویشن میں آ گیا. اس لیے یتیم اور مسکین کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلاح کریں، سیکریفائس کریں، یتیم اور مسکین کو کھانا کھلائیں. پھر یہ کانفلکٹ آ جائے گی آپ کی دین میں، تو دین میں بلیورز کے ساتھ رہیں. پھر اگر ان بلیورز کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہو گئی تو ہم تمہیں فتح دیں گے. اور تمہارے فتح میں چھوٹی سائنس جو تمہیں میں دکھاتا ہوں تاکہ تمہیں پتا ہو کہ جی میں تمہیں فتح دوں گا. I will remove the road from your path. میں تمہارے راستے سے یہ کنکر پتھر چھوٹے چھوٹے ہٹا دوں گا. یہ چھوٹی چھوٹی سائنس ہیں کہ جب یہ چھوٹے پتھر میں ہٹا سکتا ہوں تو تمہیں بڑی کامیابی دوں گا. چھوٹے پتھر کیا ہیں؟ سبحان اللہ. تو چھوٹی سائنس ہیں سورۃ اللہب میں. کیا آتا ہے سورہ فتح کے بعد؟ تبت یدا ابی لہب وتب. ٹھیک ہے. اللہ نے کہا یہ ابو لہب بہت اس نے تمہیں ستایا ہے، اس کو تو ہٹا دیا تمہارے راستے سے. یہ چھوٹی سائن تمہیں دے رہا ہوں. اس کو کیا، اس کی عورت کو بھی ہٹا دیا جو تمہارے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی. تو ابو لہب اور اس کی بیوی تمہارے راستے سے ہٹا دی گئی ہے. یہ چھوٹی سی سائن ہے تمہاری کامیابی کی کہ جو لوگ تمہارے راستے کے پتھر بنے ہوئے تھے
جو مین پتھر بنے ہوئے تھے, جو تم سے نفرت کرتے تھے, جو تمہیں تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے, جن کے دلوں میں آگ تھی تمہارے لیے, ان کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے. اور یہ ساری کانفلکٹ, when people are at war for long time, they don't know what they're fighting for. میں ایک بار کاؤنسلنگ کر رہی تھی ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کی, تو کافی کچھ مہینوں سے ان کی پرابلم چل رہی تھی. تو اچانک میں نے بیچ میں پوچھا ان سے کہ یہ اتنے مہینوں سے بات اب اتنی دور آ گئی ہے, یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ They both couldn't remember. That means ایک معمولی بات سے, ایک آرگیومنٹ سے, کسی معمولی بات کے آرگیومنٹ سے بات اتنی بڑھ گئی کہ they were on a table with me talking about separating from each other. But they could not remember what they were fighting for. They did not know the purpose of this whole thing erupting this way. تو کبھی کبھی بہت لمبی جب فائٹ چلتی ہے نا, وارز ہوتی ہیں نا, تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم وار کر کیوں رہے ہیں. اٹس لائک چلا آ رہا ہے, وار کرتے آ رہے ہیں تو کرتے ہی جانا ہے. Although this is not the place or point to tell this, but I'm telling as a history student, I'm not telling as an Indian or a Pakistani. Please just keep me out of this. I'm, I think, more like an Emirati than a Pakistani or Indian, honestly, because میں تو آپ کو پتا ہے پوری زندگی دبئی میں رہی ہوں اور پلی بڑی یہیں پر ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور نہیں سمجھ آتی پالیٹکس وہاں کی. لیکن ایک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں, کبھی آپ کسی انڈین, اسپیشلی انڈین سے یا ایون پاکستانیوں سے پوچھ لیں کہ وہ کشمیر پہ کیوں لڑ رہے ہیں, ان کو نہیں سمجھ آتا ہے. اگر کسی پاکستانی سے بات کرتی ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کیونکہ کشمیر ہمارا ہے. انڈین سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں کشمیر ہمارا ہے. پر ایسا نہیں ہے, نہ کشمیر پاکستان کا تھا اور نہ ہی انڈیا کا تھا. کشمیر واز kept as a disputed territory because of a certain reason, کیونکہ اس کا اپنا ایک حکمران تھا. پرابلم یہ تھی کہ وہ حکمران ہندو تھا, کیونکہ کشمیر جو اوریجنلی ہے وہاں پنڈتس رہا کرتے تھے, تو اٹس اے ویری برہمن پنڈت کا ایریا تھا, اور وہاں کا حکمران جو تھا مہاراجا, جو ادھر کا کنگ تھا, وہ پنڈت تھا یعنی برہمن تھا. لیکن اس کی آبادی, اس جگہ کی, جموں اور کشمیر کی جو آبادی ہے ادھر میجورٹی واز مسلمس. یہ پنڈت لوگوں کی آبادی بہت چھوٹی سی تھی, ہینڈ فل تھی, اینڈ دا انٹائر وادی, اٹس اے ویلی, پوری وادی میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی. تو جب یہ کانسٹیٹیوشن پاس ہوا 1947 میں کہ جو بہت زیادہ کلسٹرڈ مسلم آبادیاں ہیں وہ پاکستان کے نام سے دے دی جائیں گی, تو انڈیا کو بیچ کا حصہ ملا, اور بنگلہ دیش اور جو اب ہمارا پاکستان ہے اس کو ویسٹ اور ایسٹ پاکستان کر کے دے دیا. پھر کشمیر کی جب بات آئی تو راجا تک بات پہنچی کہ راجا صاحب آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی ٹیریٹری کو انڈیا میں ڈالیں کہ پاکستان میں ڈالیں, کیونکہ آپ ہندو ہیں لیکن یہ آپ کی اپنی زمین ہے, کیونکہ he was the Raja of that territory. He is the owner of that territory. It did not belong to India as such. وہ سیپریٹ اینٹیٹی تھی. تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے. تو جب وہ مر گیا تو obviously طے یہ ہوا کہ since he didn't leave it to anybody, it should go into the Constitution of 1947 and it should be given to Pakistan being the majority Muslim population. But because he had made India defend the territories of that area, they thought it is ہمارا, تو وہ چھا گئے. آپ خود پڑھ لیں کشمیر کی ہسٹری. It does not belong to anybody. It is the right of the Kashmiri people to decide where they want to go. That's what the Raja left behind. کہ میرے بعد میرے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے وہ خود کہاں جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سٹوری ہے. لیکن آپ دیکھیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم
1947 سے لے کے آج تک اس پہ صرف لڑ رہے ہیں. ہم جیسے پیدا ہوئے بڑے ہوئے ہم کو پتہ ہے کشمیر پہ لڑائی ہے بس انڈیا پاکستان, کچھ نہیں پتا کیوں. آپ کسی کو میرے اور آپ کے عمر کے لوگوں سے پکڑ کے پوچھے بھائی ہیلو ایکسکیوز می ہم کشمیر پہ کیوں لڑ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا چلے گا کیوں. پتا نہیں, بس کشمیر ہمارا ہے. پتا نہیں کوئی ہسٹری ہے اس کی, کوئی ہوگی, نہیں پتا. ہم ہسٹری کوئی نہیں پتا کرتا. ٹھیک ہے. Out of my own interest, I had to go and research this matter, and there are lots of very interesting details to go through it to understand this whole thing. So basically, what I'm trying to say is that جب آپ بہت سالوں سے کسی چیز پر جھگڑا کرتے ہیں نا, بلیورز اور نان بلیورز اتنے سالوں سے جھگڑا کر رہے ہیں, مسلمانوں کا اور کافروں کا اتنے سالوں سے جنگ اور جھگڑا چل رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ ہم جھگڑا کیوں کر رہے ہیں. ہم جھگڑا کر رہے ہیں توحید پر. ہمارا جھگڑا صرف ایک پوائنٹ پر ہے. مسلمانوں کا جھگڑا کافروں سے رائٹ فرام ابراہیم علیہ السلام اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمارا جھگڑا, ہماری آرگیومنٹ از آن اونلی ون پوائنٹ. ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے, ایک رب کی عبادت کرو, مونوتھیزم, کہ آپ وحدانیت اللہ کی, کہ آپ صرف اور صرف اللہ کو رب مانو اور جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس پہ عمل کرو, جو کہتا ہے چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو. فل سرنڈر اینڈ تابعداری اینڈ فرما برداری. یہ ہماری کانفلکٹ پوائنٹ ہے. یہ لیگیسی ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہوئی ہے, توحید. So what's the next surah? قل هو اللہ احد. اللہ کی وحدانیت کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے. ایک تو یہ کہ تمہاری فتح نزدیک ہے, تم اللہ کی وحدانیت کو مت چھوڑنا. قل هو اللہ احد comes next, which is actually trying to tell you about the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. It stresses the tawheed, and tawheed can be corrupted from inside or outside. دیکھیں, ہم اللہ کی وحدانیت کو تو مانتے ہیں, لیکن یہ توحید جو ہے ہمارا, اللہ کو کی وحدانیت کو ماننا, it can get corrupted, خراب ہو سکتی ہے. یہ ایمان ہمارا جو ہے وہ فلکچویٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آؤٹ سائڈ سے کیسے ہمارے کرپشن آتا ہے کہ جب ہم کو دوسرے انفلوئنسز آؤٹ سائڈ سے ملتے ہیں نا, تو ہمارا ایمان کرپٹ ہو جاتا ہے, ایمان آن توحید کرپٹ ہو جاتا ہے. تو یہ آؤٹ سائڈ فورسز ہیں. ایک ہوتی ہے ان سائڈ فورسز, آپ کا اپنا وسوسہ, آپ کا اپنا ضمیر, آپ کا اپنا سول اور نفس, وہ آپ کو اکساتا ہے غلط کرنے پر اور اللہ کو نافرمانی کرنے پر, تو وہ آپ کے اندر کا وسوسہ ہے. اینڈ دیٹس کرپشن جو اندر سے پیدا ہوتا ہے. تو جو باہر سے آپ کو کرپشن پیدا ہوتا ہے اور انفلوئنس کرتا ہے, جو آپ کو تباہ کر دیتا ہے آپ کی توحید کو, اس کی ڈیفenس کے لیے اللہ نے سورۃ الفلق بھیجا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. تمام مخلوق کی شر سے تم اللہ کی پناہ مانگو. یہ ہے آؤٹ سائڈ انفلوئنسز. قل اعوذ برب الناس, تمام انسانوں کی شر سے تم پناہ مانگو. اور پھر وسواس الخناس, اپنے جو اندر کے وسوسے. دس از دی انسائڈ کرپشن. جب تمہاری آؤٹ سائڈ کرپشن اور انسائڈ کرپشن کنٹرول آ جائے گی تو تمہاری وحدانیت سدھر جائے گی, تمہیں فتح حاصل ہو کے رہے گی, اور تمہارے جو روڑے ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, ان کو ہٹا دیا جائے گا. You keep going. I'm going backwards from Surah Nas, and so we come to the Surah Al-Fil and uski history اور اس کی geography اور جو بھی ہے. So basically these series of these surahs are all tied in the legacy of Ibrahim alayhi salam's one big message and one big mission of Tawheed, belief in Allah as one, the Tawheed. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala calls Ibrahim alayhi salam as Hanifa. He was the one who only believed in one Allah. ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ جلنے کو تیار تھے, مرنے کو تیار تھے, اپنے باپ کے اگینسٹ جانے کو تیار تھے, صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے. ٹھیک ہے. اور
ایک اللہ کو مانتے تھے, وحدانیت کا انہوں نے پروموٹ کیا, اپنے باپ کو بھی اس پہ کنونس کیا تھا, اپنی قوم کو بھی, ٹھیک ہے. سو ہی واز دا حنیفہ. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اب ہم سورہ فیل کا جب جائزہ لیتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اس لیگیسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں, وحدانیت. So now we come to, this was just the introduction of the 10 surahs put together, how it is being tied together. یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ایک دوسرے کا سپورٹ ہیں. اور آج جو میں اتنی ساری آپ کو تفصیل دوں گی, اور ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک بھی میں یا نیکسٹ میری کلاس میں بھی میں آپ کو ساری ہسٹوریکل تفصیل دوں گی, کیونکہ آج پوری نہیں کر پاؤں گی. تو جو بھی میں یہ ساری ہسٹوریکل دے رہی ہوں آپ کو تفصیل, this will cover all the 10 surahs in many ways. تو ایک بار میں آپ کو یہ سارا کچھ بتا دوں گی, تو مجھے especially سورہ قریش and سورہ فیل are connected very closely. تو اگر یہ بتا دوں گی تو سورہ قریش بھی آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا, اور اس میں پھر مجھے تفصیلیں نہیں دینی پڑیں گی, صرف اس کا ریفرنس دینا پڑے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف کہ لیٹس سی. یہ تو 10 سوروں کو ٹائی اپ کیا ہے میں نے ابھی تک, ٹھیک ہے. اب میں ہسٹری شروع کر رہی ہوں. میرے پاس اس وقت میں بھی 15-20 منٹ میں کروں گی, اس کے بعد جو بھی ٹائم جہاں تک میں کر سکوں گی کسی ایسے پوائنٹ پہ چھوڑوں گی, وہاں سے ہم ہسٹری کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اوکے, اب تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں, کیونکہ سورہ فیل سمجھنے کے لیے یہ ایک ایسا اٹیک تھا. ہاتھی والے لوگ آ گئے ہیں مکہ میں, بس یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا ہمیں سورہ فیل میں. تو یہ کون سے ہاتھی والے لوگ ہیں, کیوں آئے, ان کا کیا مسئلہ تھا, یہ کہاں سے آ گئے, اور یہ کعبے میں کیسے آ گئے, اور کعبے والے کیوں چھوڑ کے, مکہ میں کعبے کو پروٹیکٹ کرنے والے کون تھے, اور وہ کیوں چھوڑ کے جا کے ماؤنٹین میں بیٹھ گئے, یہ کیسے لوگ تھے, کیوں کیا انہوں نے ایسے, یہ سمجھنا ہے نا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی ایسے سٹوری. یہ تو صرف کسی نے ریفر کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ریفر کیا. کیوں؟ کیونکہ سب کو سٹوری پتا تھی. اب ہم پتا کریں گے کہ سٹوری کیا تھی. جب عالمی جنگیں ہوئیں جو پہلے ہوئیں, ٹھیک ہے, اب اس کے بعد عرب ورلڈ جو تھی, عرب جو دنیا تھی, یہ سب ڈیوائیڈ ہو گئی. کس طرح ڈیوائیڈ ہو گئی؟ میں نے پہلے بھی آئی تھنک نبیوں کی سٹوریز میں سنایا تھا, پھر بھی ایک بار آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ سب جب ڈیوائیڈ ہوا تو عراق ایک حصہ ہو گیا, پھر ایک تھا بلاد الشام which is like the greater part of شام. اب شام آج کل کے حساب سے شام is سیریا, الشام is سیریا, لیکن اس وقت ایسے نہیں تھا. It was called the greater Syria, اور اس میں سیریا, پیلسٹین, جارڈن, یا سیریا میں تھا, الشام میں تھا, پیلسٹین, سیریا اینڈ جارڈن, یہ سارا کچھ جو ہے نا ایریا. آف کورس پیلسٹین تھا, جیروسلم تو تھا ہی نہیں, تو یہ دا ہول تھنگ کمز انڈر الشام. اس کے بعد تھا الجزیرہ, ٹھیک ہے. تو دیر از ون عراق. اچھی طرح سے جغرافیکل اگر آپ کو یہ سب لے آؤٹ سمجھ میں آئے گا تو پھر آپ کو ہسٹری ذرا زیادہ انٹرسٹنگ لگے گی, ٹھیک ہے. تو دیر از عراق, الشام اینڈ دین جزیرہ. اب جزیرہ کیا ہے؟ جزیرہ میں آ گیا سعودی عربیہ, خلیجی ممالک جتنے بھی ہیں, جس کو ہم کویت, بحرین, قطر, یو اے کہتے ہیں, تب وہ صرف خلیجی ممالک تھے, چھوٹے چھوٹے ڈاٹس تھے. آپ کو پتا ہے کہ سعودی عربیہ کا یوں نقشہ ہے, اس میں عمان بھی آتا ہے, یو اے بھی آ جاتا ہے, قطر, بحرین سب یہاں قریب قریب نزدیک نزدیک آ جاتا ہے, کویت آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, جسے ہم آج کہتے ہیں گلف کنٹریز یا GCC کنٹریز. اوکے, they were called the الجزیرہ area, ٹھیک ہے, the Gulf. So this is called the Gulf and Middle Eastern areas, ٹھیک ہے. Now اب آپ کو سمجھنا یہ ہے, میں آپ کو اتنی جغرافی کی ڈیٹیلز کیوں دے رہی ہوں, کیونکہ between the Asian countries, other countries like India, اس وقت انڈیا ہی تھا, آپ کو پتا ہے, it was a subcontinent, بر صغیر. اوکے,
جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، یہ سب ایک کنٹری کہلاتا تھا. بعد میں یہ سب ادھر ادھر ہو کر سب کنٹریز بن گئی. پر بر صغیر واز اے بگ ایریا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بر صغیر کے علاوہ بھی جو کنٹریز تھیں جیسے چائنا، ٹھیک ہے، ایران واز اے ویری امپورٹنٹ ٹیریٹری، ترکی واز اے ویری امپورٹنٹ ٹیریٹری. تو ان سب ٹیریٹریز میں جانے کا راستہ انہی ممالک سے ہو کر گزرتا تھا، خلیجی ممالک سے ہو کے گزرتا تھا، اور ادھر سے جاتا تھا. جیسے آپ کنیکشن لیں گے ٹو پاکستان، عمان سے پاکستان آتا ہے، اور پھر پاکستان سے آپ ایران پہنچ سکتے ہیں یا چائنا بھی پہنچ سکتے ہیں، بارڈر ایریاز ہیں. تو یہ ٹریڈ روٹس تھے. These were all trade routes. یہ یاد رکھیں کہ these were trade routes. People used to bring things from China, Iran and sell it here, اور الشام سے لے جا کر انڈیا پاکستان میں بیچتے تھے، پھر وہاں سے لا کے یہاں بیچتے تھے. یہ اور روٹ وہ سعودی، جزیرہ، یہ سب حجاز، ان ممالک سے گزرتا تھا، اور وہ خریدتے بیچتے رہتے تھے. یہاں کا پروڈکٹ خرید کے وہاں بیچا، وہاں کا خرید کے یہاں بیچا. ٹریڈرز تھے. They were all merchants and traders. So between Asia and the rest of the world, okay, what happened to this place, the Al Jazeera? It was economically and politically very important part of the world. It was connecting the Sham to the rest of the Asian countries. اگر سیریا سے لوگوں کو پہنچنا ہے پاکستان یا ایران، انہیں ہو کے گزرنا پڑے گا فرام دا جزیرہ، فرام دس جزیرہ. یہ ساری کنٹریز سے ہو کے گزرنا پڑے گا. سعودی، مدینہ، مکہ، ادھر سے جا کر پھر وہ قطر آتا ہے. I don't know if you people ever went by road. I myself have driven from here to Medina and Makkah. It's brilliant. یہاں سے آپ ڈرائیو کرنا شروع کریں، آپ ابو دھابی کراس کریں، رویس کراس کریں، پھر سلا کا بارڈر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب تو سلا کا بارڈر آ جاتا ہے. پہلے قطر کا بارڈر آتا تھا، وہ ڈفرینٹ روٹ تھا. قطر کا بارڈر آتا تھا تو آپ قطر کو پاس کرتے ہیں، پھر سلوا آتا تھا، سلا نہیں آتا تھا، سلا آتا تھا، سوری. سلا کے بعد قطر کا بارڈر آتا تھا، قطر کے بارڈر کے بعد سلوا کا بارڈر آتا تھا، which is the border of Saudi Arabia. اور اگر آپ اس طرح ہی اس طرف نکل جائیں تو یمن کا بارڈر آتا ہے. ڈفرینٹ روٹ سے ڈفرینٹ بارڈرز آتے ہیں. یو کین جسٹ گو آن ڈرائیو کر کے. ٹھیک ہے. تو وین یو ڈرائیو ڈاؤن یو ریئلائز ہاؤ دے آر آل کنیکٹڈ. پھر انہوں نے بعد میں قطر کو بارڈر کے علاوہ ایک روٹ بنایا تاکہ ہم ابو دھابی سے، رویس سے، یعنی یو اے ای سے ڈائریکٹلی ہم سعودی پہنچ سکیں. اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹو قطر. تو ہم کو وہ قطر کی وہ امیگریشن اور ان اینڈ آؤٹ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر دین اننیسیسریلی وی آر گوئنگ تھرو قطر، پھر وہاں بھی رکو، کسٹم ہوتا ہے، امیگریشن ہوتا ہے، بہت ٹائم لگتا تھا. اب ہم ڈائریکٹلی سعودی بارڈر پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر there was no other route to go to Saudi Arabia from Dubai, that means Qatar would be such an important part کہ ہمیں اس میں سے گزرنا پڑے گا. اس زمانے میں راستے تو تھے نہیں. People were coming in a deserted area and they had to pass through points where they could refurbish their جو ان کے سفر کا سامان تھا. اونٹ کو پانی پلانا ہے، یا گھوڑوں پر ہیں، یا کاروان ہے، کاروان کو ریسٹ کرنا ہے. they needed places, they needed towns, villages, places where they could stop, rest, refurbish and then carry on. ٹھیک ہے. تو Saudi and Al Jazeera, the Gulf played a very important pivotal role. For what? For economic and political reasons. So now the route of trade is no longer. ٹھیک ہے. یمن کے جو ٹرائبس تھے they were the ones who were specifically traveling during the trade times. لیکن یمن میں ڈاؤن فال ہو گیا. جب یمن میں پولیٹیکل اور اکنامک ڈاؤن فال ہو گیا تو ادھر سے کاروان آنے بند ہو گئے. اب جب وہاں سے کاروان آنے بند ہو گئے تو یمنی نکل کر باہر بھاگے، کیونکہ ان کے پاس اکنامک اتنا
ڈاؤن فال تھا کہ ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا, تو لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر یمن چھوڑ کے چلے گئے. یمن کی آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, اٹس آل ویری ٹو مچ آف chaos. That's why Yemeni are very harsh people. It's because they've gone through a very harsh life. Their history is a very harsh history. سب کو یمن چھوڑ کے بھاگنا پڑا. اور آپ کو میں نے کئی بار بتایا ہے کہ مدینے کے باہر 2 ٹرائبس تھے, بہت امپورٹنٹ ٹرائبس, اوس اور خزرج. یہ یمنی ٹرائبس تھے, یہ یمن سے ٹرائبس نکلے تھے جو آ کے مدینے کے آؤٹسکرٹس میں انہوں نے پناہ لی تھی اور وہاں سیٹل ہو گئے تھے. بٹ دے ور یمنی, یمن سے چھوڑ کر نکل کر آئے تھے. دیٹس وائی دے ور لائک living in outskirts as just 2 tribes. And وہ وہیں سے لڑتے ہوئے آئے تھے, اس لیے ان کی لڑائی اب تک یہاں بھی چل رہی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ اوس اور خزرج کے ٹرائبس تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ سعودی عرب میں سیٹل ہو گئے, کچھ کہیں اور سیٹل ہو گئے. آپ دیکھیں گے کہ عتیب بن کلام, he somebody, اچھی طرح سے سنیں, عتیب بن کلام he somebody who's from اسماعیل علیہ السلام, ان کے بچوں میں سے تھا. ٹھیک ہے, عتیب بن کلام. اب Arab states are not like Roman states, okay? They don't have the sense of making states like the Romans made the states. ایسا نہیں تھا. عرب لوگوں کا مائنڈ, ان کا تھنکنگ, ان کا لیونگ آج بھی فرق ہے, تب بھی فرق تھا. ٹھیک ہے, اب یہ ساری جو ہسٹری ہے, 400 سال گزر چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے گئے ہوئے, 400 سال صرف, ٹھیک ہے, گزرے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو جا کے. So it's 400 AD we are talking about. And this man, جس کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا, عتیب بن کلام, اس کو کہا ہے مجمیہ. اس کا ٹائٹل تھا مجمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کو واپس سے, جو بلیورز تھے ان کو واپس سے جوڑا, جمع کیا. اس لیے اس کو مجمیہ کہا جاتا تھا کہ یہ وہ ہے جس نے واپس سے بلیورز کو انڈر ون امبریلا جوڑنا شروع کر دیا. کہ اسٹاپ بینگ ٹرائبس, اسٹاپ, no, you can be a tribe of course, but stop being enemy to each other. Don't fight for economic and political reasons. Under religious banner, being believers, let's unite. تو اس نے سب کو واپس سے جمع کرنا شروع کر دیا, اور اس لیے اس کو مجمیہ بلایا کہ مجمیہ وہ ہے جو لوگوں کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے, ایک ساتھ بلاتا ہے اور لوگوں کو یونائٹ کرتا ہے. اب عتیب بن کلام کا ایک بیٹا تھا عبد مناف. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا تھوڑا آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کہاں آ رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں, دوبارہ سے کہہ رہی ہوں, عتیب بن کلام he was a مجمیہ, سب کو اس نے جمع کیا, لوگوں کو کہا کہ stop being divided, let's get together under one umbrella, let's just try to help each other and become united. ٹھیک ہے, اس کا ایک بیٹا تھا عبد مناف. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. اس کے 4 بیٹوں کا نام تھا ہاشم, مطلب, عبد شمس and نوفل. پھر ریپیٹ کرتی ہوں, عبد مناف کے 4 بیٹے تھے, ہاشم, مطلب, عبد شمس and نوفل. 4 بیٹے تھے. 450 عیسوی میں, 450 AD میں, ہم اور آپ جانتے ہیں, آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ نہیں, کہ جو سب سے بڑا فلڈ آیا تھا, طوفان اور سیلاب, جس نے سب کچھ بہا لیا تھا, بہت بڑا فلڈ تھا, بہت نقصان ہوا تھا. It is one of the biggest floods in the history. ٹھیک ہے, and 454 AD میں, یہ 450 عیسوی کی بات ہے, یعنی 450 AD کی بات ہے جب یہ فلڈ آیا تھا. 454 AD میں ہاشم واز بورن. ٹھیک ہے, اب آپ کو یہ بتانے سے مقصد یہ ہے کہ if you see کہ after the flood there was again a gap and a vacuum.
in the political and economic system. बहुत चीजें बह गईं, बहुत चीजें खत्म हो गईं, बिजनेस खत्म हो गए, घर बह गए, बहुत नुकसान हुआ था और सब कुछ तितर बितर हो गया था, ठीक है। तो अब इसने क्या किया कि अपने he was the eldest son, हाशिम, इसने क्या किया कि इसने डिसाइड किया कि जो हमारी नेबरिंग टेरिटरीज हैं इनको यूनाइट किया जाए, ठीक है। इन सारी नेबरिंग टेरिटरीज को यूनाइट किया जाए और इनके साथ ट्रेड अग्रीमेंट किया जाए, ताकि हम इनके साथ जब ट्रेड अग्रीमेंट करेंगे तो फिर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी बेटर हो जाएगी एंड वी वोंट बी कॉम्पिटिटर्स ऑफ ईच अदर, कि सीरिया कम्पीट कर रहा है इराक से, इराक कम्पीट कर रहा है अल जजीरा से और कोई किसी का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, बैन लगा रहे हैं, एक दूसरे का वो एम्बागो लगा रहे हैं, तो इस तरह से काम नहीं चल रहा है और सभी सफर कर रहे हैं। तो लेट्स यूनाइट एंड नेबरिंग एरियाज में एक दूसरे के साथ पीसफुल रहने का यही एक तरीका था कि सबसे दोस्ती भी की जाए और एक दूसरे को हेल्प ऑफर की जाए। तो एक अग्रीमेंट बनाया जाए जिसके तहत आप मेरी टेरिटरी से गुजर सकते हैं, मैं आपकी टेरिटरी से गुजर सकती हूँ, आप मेरे पास लाके अपना सामान माल बेच सकते हैं, मैं आपकी टेरिटरी में अपना माल भेजकर बेच सकती हूँ, आपके माल वहां से खरीद सकती हूँ, आप मेरे टेरिटरी में आके माल खरीद सकते हैं। तो देयर विल बी अ ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ, देयर विल बी नो एम्बागो, कोई कट नहीं होगा कि मैं आपका माल रोक दूंगी और आपको बिजनेस नहीं करने दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस तरह से आप भी फलेंगे फूलेंगे, मैं भी फलूंगी फूलूंगी और एक दूसरे का साथ रहेगा तो वी विल तरक्की करेंगे, हम कामयाब होंगे। So now there is a gap in the vacuum and he wants to fill up this gap and make a trade agreement. So what he's doing is, ये अपने भाई अब्द शम्स को भेजते हैं हबशा की तरफ, तुम हबशा जाओ। फिर वो क्या करते हैं, वो खुद शाम की तरफ जाते हैं क्योंकि शाम इज अ बिगर एरिया। ही डिसाइड मैं बड़ा भाई हूँ, मैं जाता हूँ शाम की तरफ और मैं जाके वहां पर टैकल करता हूँ सिचुएशन को, और अपने भाई नौफल को इराक की तरफ भेजते हैं कि तुम इराक जाओ, और फिर मुत्तलिब को वो कहते हैं कि तुम यमन की तरफ जाओ। अब ये खुद शाम गए हैं, अब्दुल शम्स को भेजा है हबशा, नौफल को भेजा है इराक और मुत्तलिब को भेजा है यमन। मैंने रिपीट भी कर दिया ताकि आप लोग नोट कर लें कि कौन कहाँ गया। ये 4 भाई हैं, अब्दुल मनाफ के 4 बेटे हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि यूनिफाई किया जाए, लोगों को मिलाया जाए, मिल बांट के खाया जाए, तरक्की इसी में, सबको इधर उधर भेज दिया। लेकिन आप एक बात नोट करें, शाम, इराक, हबशा और जजीरा यानी यमन की तरफ आने के बाद इन सब की क्यों जोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा मक्का विल बी द पोर्ट, ठीक है, वो समंदरी रास्ता। वाई मक्का वॉज द पोर्ट? बिकॉज पीपल हैव रिस्पेक्ट फॉर मक्का ड्यू टू रिलीजियस रीजंस। चाहे आप मुसलमान हैं कि काफिर हैं कि मुशरिक हैं, आपको पता है काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। जूस भी इब्राहिम को मानते हैं, क्रिश्चियंस भी इब्राहिम को मानते हैं, मुशरिक भी इब्राहिम को मानते हैं, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि उन्होंने कहा कि मक्के की एक इम्पोर्टेंस है, मक्का से लोग गुजरना चाहेंगे, मक्का में लोग आना चाहेंगे, क्योंकि मक्का इज अ प्लेस वेयर देयर इज काबा एंड पीपल हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट प्लेस, पीपल हैव एन अ सेपरेट पोजीशन इन देयर हार्ट्स फॉर दैट प्लेस। तो उसको पोर्ट बना देंगे और उसी को हम अपना कैपिटल बनाएंगे। And now they wanted to become the economical capital. They want Makkah to become the economical capital. Okay. अब ये जो लोगों के साथ इन्होंने अग्रीमेंट की, ये जो जितने सफीर थे जिन्होंने हर मुल्क से आके इस मामले में अग्रीमेंट की, इन अग्रीमेंट करने वालों को कहते हैं इलाफ, لإيلاف قريش إيلافهم. They are the ones who made the agreement. They are إيلاف.
the traders, those traders who came in unity for the sake of safety, security, to do their business, economic hub बनाने के लिए, ठीक है? And in 457 AD, Hashim gets a son. और हाशिम ने अपने बेटे का नाम रखा अब्दुल मुत्तलिब. अब्दुल मुत्तलिब को बेटा पैदा हुआ Abdullah, and Hashim was the key figure to bring Makkah to revival, so he was called the leader. Why? क्योंकि हाशिम ने उस वक्त ही काम शुरू किया रिवाइवल का, लोगों की अग्रीमेंट लेने का, लोगों को यूनाइट करने का, तो ही बिकेम द लीडर. वो सरदार था. फिर हाशिम को बहुत लुक अप किया जाता था क्योंकि ये वो आदमी था जिसने फ्रॉम नोवेयर ही हैज ब्रॉट पीपल बैक टुगेदर. So he became the commander over all of them. He was the leader of all of them. ठीक है? He is the Amir of this whole area because he brought everybody together. अब हाशिम को बेटा पैदा हुआ अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब को बेटा पैदा हुआ अब्दुल्ला, जिनके बेटे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब आप समझ रहे हैं ये कहाँ जा रहा है किस्सा. मैं आपको कलाम बिन उतैबा से बात शुरू करके उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे यहाँ तक लाई. क्या बताना चाह रही हूँ आपको मैं? ये वो खानदान है, ये वो लोग हैं who have kept this economical, political power, kept people together. They were the commanders, the leaders, and that's why they were the leaders of this qabila. ये अपने कबीले के leaders थे. ठीक है? So they are the ones who brought this Makkah to revival. Makkah again became a political, economic hub because of this revival. यहाँ तक मैं बात करके टाइम देख रही हूँ, टाइम हो गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब यहाँ से मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी वो देती हूँ टिप कि यहाँ से मैं आपको जो बैटल्स हुई उस वक्त, यमन की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी और रोमन एम्पायर की हिस्ट्री बताऊंगी, क्योंकि फिर आपको समझ में आएगा ये हाथी वाले कौन थे. जब उनको जानने के लिए पूरी हिस्ट्री हमें जाननी पड़ेगी, फिर बाकी सारी सूरें उसमें इंशाल्लाह कवर होंगी. तो यहाँ तक मैंने आपको सुना दिया है इंशाल्लाह. अब आप मुझे प्लीज बता दें कि आप लोगों को संडे को क्लास चाहिए या मंडे को चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मंडे वेंसडे बहुत नजदीक हो जाता है. आई एम नॉट एबल टू मैनेज इट. तो या आप मंडे थर्सडे कर लीजिए और या आप संडे वेडनेसडे कर लीजिए. तो I will appoint Iffat to take this vote from people. Whoever finds it easy, please tell Iffat directly, privately in her email, please. ग्रुप में ईमेल मत कीजिएगा about the day's preference. आप इफ़त को ईमेल करें प्राइवेट में, वो कलेक्ट करेगी कि कितने लोगों को चाहिए संडे और वेंसडे और कितनों को मंडे और थर्सडे सूट करता है. वो मुझे सिर्फ फाइनल डिसीजन अपना बता देगी और वो हम ग्रुप में डाल देंगे कि फाइनली दिस हैज बीन डिसाइडेड. तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग सब जरा सा कोऑपरेट करके मेरे लिए आसान कर दें. Since I'm now coming up to do twice a week for you people, you make it easy for me by just distancing it a little bit because it becomes too much for me also, inshallah. अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत ताकत दे, मैं और काम कर सकूं अल्लाह के लिए, और इसमें जो कुछ भी अच्छा था, सही था, फायदेमंद था, इस फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू ताला. और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है या कोई गलती हो गई तो वो मेरी कमजोरी है. अल्लाह मुझे बेहतर काम करने की तौफीक अता करे. या शैतान का फितना है, अल्लाह हमें उसके फितने से बचा के रखे. अल्लाह ताला हमें कुरान का पढ़ने समझने वाला, उस पर अमल करने वाला बनाए, और जो कुछ भी हम पढ़े समझे हमें याद करा दे और अमल आसान कर दे. और अल्लाह हमें बेहतरीन अमल की तौफीक अता करे और समझने की तौफीक अता करे. अल्लाह मुझे समझाने की तौफीक भी अता करे, और अल्लाह कबूल कर ले मेरी सारी मेहनत और जिद्दोजहद को और आप सबकी जिद्दोजहद को कि आप लोग मुझे सुनते हैं. अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे. आखिर दावाम अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम.
برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. Any questions you can ask inshallah.